جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ایران کے بعد پاکستان کا نمبر لگا ہوا ہے، ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان سے پہلے ترکیے کا نمبر لگایا ہوا ہے انہوں نے رجیم چینج کے حوالے سے۔ باقی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرمائے، ہم تو صرف آپ کو وہ حقائق بتا رہے ہیں جو نظر آ رہے ہیں اس وقت۔ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ نیتن یاہو جس کو اردگان نے ہٹلر ڈکلیئر کیا اس دور کا، وہ پچھلے 30 سال سے یہ رٹ لگائے ہوئے ہے کہ بس 2-3 مہینے تک، بس 3-4 مہینے تک، چند ہفتوں تک ایران نے ایٹم بم بنا لینا ہے۔ اور انٹرنیشنل میڈیا نے ہمارے جیو ٹی وی کے اوپر بھی، باقی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اس کے بیانات 1992 سے لے کر آج تک دکھائے ہیں، یہی چورن بیچ رہا ہے۔ ایون بی بی سی والوں نے تو باقاعدہ مذاق اڑایا کہ یہ دیکھ لیں یہ کیا بات کر رہا ہے اس ملک کے بارے میں کہ جنہوں نے این پی ٹی کو سائن کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو دوسرے ملکوں کو نہیں بیچیں گے ایٹامک اپنی ٹیکنالوجی کو، یعنی کہ ایران نے IAEA انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی اس کے ساتھ فل کوآپریٹ کر کے تمام سائٹس اپنی دکھائی ہوئی ہیں ان کو، اور باقاعدہ وہ وزٹ کرتے ہیں۔ ان کی ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ایران کوئی ارادہ نہیں رکھتا ایٹم بم بنانے کا، اور نہ وہ اس لیول پہ پہنچے کہ ایٹم بم بنا سکے۔ اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ خود امریکہ کی سیکیورٹی کی جو ڈائریکٹر ہیں تلسی، اس کی بھی آپ نے ویڈیو دیکھی، اس نے کہا کہ ایران تو بہت دور ہے ایٹم بم بنانے سے، نہ ان کا کوئی ارادہ ہے۔ لیکن جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی تو اپنی سیکیورٹی کی ڈائریکٹر کہہ رہی ہیں کہ نہ ایران ارادہ رکھتا ہے اور نہ وہ کیپیبل ہے، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اس کے بیان کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ جب انسان کسی قانون کو نہ ماننا چاہے اور ہوش وقت ہو تو جو مرضی کرے، جس کو چاہے نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کر دے، چاہے وہ اپنا مرید ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ ٹرمپ کی اپنی مرید نہیں تھی جس کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا کہ میں نہیں مانتا اس کا بیان، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بنا لے گا اور کل کو اسرائیل پہ پھینک دے گا۔ بھائی اگر انہوں نے بنایا ہوتا تو آج وہ پھینک چکے ہوتے، جو ان کے اوپر مشکل وقت آیا، کوئی نہیں بنایا ہوا انہوں نے۔ اور دوسری طرف اسرائیل جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس انڈکلیئر 90 کے قریب اس طرح کے ویپنز موجود ہیں، وہ نہ IAEA کو لفٹ کرواتا ہے اور نہ اس نے NPT کو سائن کیا ہوا ہے۔ آپ دوغلی پالیسی دیکھیں کہ اسرائیل کے بارے میں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے اور ایران کے بارے میں ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ پھر ایران کے جو مفتی اعظم ہیں انہوں نے 2003 میں باقاعدہ فتویٰ دیا کہ ہم ایٹم بم بنانے کو حرام سمجھتے ہیں، اس میں سویلین مارے جاتے ہیں۔ تو وہ بار بار اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ان کو یہ خطرہ ہے کہ شاید وہ بنا نہ لیں جس طرح پاکستان نے بنا لیا، اور وہ بھی مبارک دور تھا جی پاکستان نے بنا لیا۔ اس طرح کی صورتحال میں پاکستان بنا بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی غیبی مدد فرمائی کہ رشین وار میں پھنسا ہوا تھا امریکہ، اور اسی شیلٹر میں پاکستان نے اپنی ڈیٹرنس کے لیے وہ کیپیبلٹی اچیو کر لی۔ اب امریکہ میں جو زائنسٹ ہے، جو اسٹرانج قسم کے یہودی ہیں، وہ تو اسرائیلی ریاست کو ہی غلط سمجھتے ہیں۔ جو آپ نے دیکھا وہ کالی کیپس پہنی ہوتی ہیں انہوں نے، اور لمبی لمبی داڑیاں ان کی، اور زلفیں رکھی ہوتی ہیں بالکل اہل حدیثوں کی طرح جو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ پیور جیوز ہیں اور وہ زائنسٹ موومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایران میں ہر سال ان کو دعوت پہ بلایا جاتا ہے، ان کے بڑوں کو ان کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں۔ وہ مذہبی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست بنانا یہ اللہ کا کام ہے یا اس کے پیغمبر کا، ہم یہ ریاست نہیں بنا سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں ہوتے ہوئے جہاد نہیں کیا تھا، آپ کو یاد ہے، اور کہا تھا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو نقل کیا، ہم نہیں جنگ لڑیں گے۔ یہ پیور یہودی ہیں، جبکہ زائنسٹ وہ ہیں جنہوں نے اتنی چلاکی سے ایک ملک حاصل کیا گریٹ برٹن سے، ورلڈ وار 1 کے بعد بالفور ڈکلیریشن کروا لی 1918 میں، اور پھر ورلڈ وار 2 میں جو ہٹلر نے ان کے ساتھ ظلم کیا، وہ واقعی ظلم تھا، ہم بھی مانتے ہیں۔ اس کا مداوع کرنے کے لیے پورے یورپ سے یہودی اکٹھے کر کے انہوں نے اسرائیل میں بسا دیے، اور 1948 میں انہوں نے اپنی ریاست کی اناؤنسمنٹ کر دی۔ 67 میں انہوں نے 6 عرب ملکوں کو شکست دی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ چوہے جتنا ملک ہے اور اس کی آپ طاقت دیکھیں، اور وہ طاقت اس وجہ سے ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، خود بھی انہوں نے اپنی کئی چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں۔ تو یہ پوری تاریخ ہے زائنسٹ موومنٹ کی، صہیونی جس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے یہ اس وقت امریکہ کی اکانومی میں کلیدی حصہ رکھتے ہیں، اور یہی ابھارتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ٹرمپ جب تک اپوزیشن میں تھے یہ کرٹیسائز کرتے تھے اپنے ریپبلکن کے ایکس صدر بش کو بھی، اور ڈیموکریٹس کے باراک اوباما کو، کہ یہ جنگیں چھیڑتے ہیں۔ اس کی باقاعدہ ویڈیو ہے جس میں اس نے کہا کہ عراق میں کون سے آپ کو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ملے تھے جو آپ نے حملہ کیا، اتنے ہمارے فوجی بھی مرے، آپ نے دنیا میں جو ہے بد امنی پھیلائی ہے، میں آؤں گا تو جنگوں کو ختم کروں گا، یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے۔ اور دیکھیں آتے ہی ایٹیچیوڈ کیا ہے، پیچھے یہودی لابی ہے، اور یہ ٹرمپ جو ہے یہ مذہبی آدمی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا،
یہ آرتھوڈاکس کرسچن جو ہوتے ہیں نا اسٹانچ قسم کے, وہ ہے. پچھلے دنوں انہوں نے خود اپنا میسج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کروایا, جو ان کے مشیر نے اسرائیل سے ان کو بھیجا ہے کہ ٹرمپ صاحب مذہبی ٹچ, فل وہی مذہبی ٹچ, اللہ نے آپ کو چن لیا ہے, یہ گاڈ کی ول ہے. اللہ نے 1945 میں امریکن پریزیڈنٹ کو چنا تھا اشارتاً, کہ جس نے ایٹم بم مار دیا تھا جاپان کے اوپر. اس کے بعد آج آپ کو اللہ نے چنا ہے کہ آپ بھی وہی کام کریں. اب وہ ایٹم بم لکھ نہیں سکتا تھا, ظاہر ہے وہ پھر اس کو لوگ برا منائیں گے, تو ان کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اس کام کے لیے, تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ نے مجھے ایک مقدس کام کے لیے آپ بھیجا تھا, سیکیورٹی کے لیے اور ایجنسیز کی طرف سے اسرائیل میں. تو اسرائیل کے جو بزرگان دین ہیں ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ اللہ کا نام لے کر ہمت کریں. اور آج دیکھیں انہوں نے جو یہ B-2 بمبرز کے ذریعے نیوکلیر سائٹس کو ہٹ کیا ہے, اینڈ پہ انہوں نے کہا ہے کہ گاڈ آپ کا شکریہ, ٹھیک ہے, اور امریکن عوام کا بھی شکریہ ادا کیا. انہوں نے اس کو ٹوٹلی, جس طرح ہمارے بھی یہاں حکمران کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا, ٹوٹل مذہبی ٹچ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ مذہبی لابی ہے. کرسچنز کا یہ موقف ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتر کے یہودیوں کو ختم نہیں کریں گے. لہذا اگر یہودیوں کو ختم کرنا ہے تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کی جائے. کسی عجیب ان کی لاجک ہے. اور اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ ہمارا مسایہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ہم تھرڈ ٹیمپل تعمیر نہ کریں, ٹیمپل آف سلیمان, جو پہلی دفعہ نیبوکڈ-نظر نے تباہ کیا, اس کے بعد ٹائٹس نے, اور آج تک وہ گرا پڑا ہے. صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے سامنے وہ یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں. دوبارہ سے انہوں نے تعمیر کرنا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا مسایہ آئے گا, حالانکہ جس مسایہ کا وہ انتظار کر رہے ہیں نا, وہ آ کے 2000 سال پہلے جا چکا ہے. اوریجنل مسایہ یسوع مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اب جب دجال آئے گا وہ بھی مسیح ہے, وہ مسیح الدجال ہے. یہ یسوع مسیح ہے, وہ مسیح الدجال ہے, جھوٹا مسیح. تو وہ اس کو سچا مسیح مانیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس کا خاتمہ فرمائیں گے. اب یہ کب ہوگا یہ اللہ کو بہتر پتا ہے. اس طرح کہ جب صورتحال شروع ہوتی ہے تو فوراً لوگ نا اینڈ آف ٹائمز کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں ہر آئے دن آپ کو کوئی نئی حدیث دریافت ہو کے جو پہلی کتابوں میں موجود ہوتی ہے اس کو اس دور میں فٹ کر کے کبھی غزوہ ہند بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی اس کو ارمگڈون بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری ہے. یہ بالکل قرب قیامت کی بات ہے. ابھی قرب قیامت اتنا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. ویسے تو نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا ہی قیامت کا ثبوت ہے, کیونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں, آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. لیکن اس طریقے سے احادیث کو ریلیٹ کر کے رزلٹ نکالنا, ہمارے پرانے بزرگ تو یہ رزلٹ نکال چکے تھے کہ 1000 سال کے بعد اس امت نے آگے جانا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے 1446 ہجری ہے, آج 25 ذوالحجہ ہے, اور 1447 ہجری شروع ہونے والا ہے. ایٹ لیسٹ ان بزرگوں کے اوپر تو قنوت نازلہ نہ پڑے, کم از کم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے. اور جھوٹے ہو, جھوٹ بول دے رہے ہو, دیکھو 450 سال اوپر گزر چکے تھے, آج بھی اسی دنیا میں موجود ہیں. ہو سکتا ہے 1000 سال اوپر لگ جائے, یہ اللہ کو بہتر پتا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5, اس وقت انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ تو جنگ رکوانا چاہتی ہے, یورپ بھی اور عرب ملک بھی, OIC بھی, اور مذاکرات آپ کے سامنے ہیں, OIC کے بھی جاری ہیں اور UNO کے بھی. اگر امریکہ نے کوئی لچک دکھائی, جس طرح کہ ابھی یہ جو آخری ایکٹیویٹی کے بعد ٹرمپ نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ اب آپ پیس کی طرف آ جائیں, تو ظاہر ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. پیس کے سوا ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. اگر لڑیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو وہ باقی ملکوں کے ساتھ کرتے آئے. ٹی وی پہ AC والے کمرے میں بیٹھ کے جنگ کی خبریں سننا اور بات ہے, پریکٹیکلی اس جنگ کی تکلیف سے گزرنا اور بات ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پریکٹیکلی وہ جنگ میں حصہ لے اور اسے جنگ کی ہیٹ کا پتہ چلے. ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے جمعے کے خطبے اس دفعہ دیے ہیں, اور بعض نے تو نام لے کر ایران کو سپورٹ کیا ہے, بعض نے ڈھکے چھپے الفاظ میں. ظاہر ہے سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے اس طرح کی حرکت وہ کر نہیں سکتے. رہے شیعہ علماء تو ان کو تو ظاہر ہے پروٹیسٹ کرنا ہی تھا, انہوں نے کیا. کل شہنشاہ نقوی صاحب کو بھی گرفتار کیا. اب یہ نہیں پتا پروٹیسٹ سے روکنے کے لیے گرفتار کیا ہے یا ان کے اوپر کوئی توہین مذہب کے حوالے سے بھی ایک مقدمہ آج کل کوئی چلانے کی کوشش کر رہے تھے, واللہ عالم. لیکن میں کہتا ہوں پروٹیسٹ پرامن تو حق ہے, گالی گلوچ نہ ہو, اس میں آپ پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دیں سب کو. سنی شیعہ کے فرق سے بلند ہو کر اس وقت ایک مسلمان ملک کا ساتھ دینا چاہیے, ہمارا یہ موقف ہے. اور دیکھیں ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر اسرار صاحب, ان کی پرانی ایک تقریر آج کل وائرل ہوئی بھی ہے, ہر دوسرے بندے نے اپلوڈ کی ہے, جو وہ کہہ رہے تھے کہ سنی سن ہوئے میں پڑے ہیں. ہر ادبی گالی جو سنیوں کو دے سکتے تھے وہ دی ہے, لیکن ان کے خلاف کوئی کلپ نہیں بنائیں گے. ایک شیعہ اسٹیٹ کو وہ سپورٹ کر رہے تھے, ان کے خلاف کوئی کلپ نہیں بنائیں گے, کیونکہ ڈاکٹر اسرار نے ان فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی. میں تو سارے نے منجی ٹھوک دی تھی نا, میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو جملے آج کل انہوں نے شیئر کرائے ہوئے ہیں وہ تو ساری پرو شیعہ گفتگو ہے. اندازہ کریں کچھ عرصہ پہلے تک یہ افغانستان سے کالے جھنڈے نکال رہے تھے, اس نہیں تھا نا جو بندی
آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو حدیث میں تو خراسان کا لفظ ہے اور خراسان تو ایران کا صوبہ ہے. سرکار کوئی آج سے صوبہ ہے؟ خراسان تو کب سے ایران کا صوبہ ہے. اب وہ کالے جھنڈے جی ایران سے نکلنے ہیں. لو سامو، کیونکہ طالبان نے تو ڈیل کی ہوئی ہے نا امریکہ کے ساتھ کہ ہم اپنے انقلاب کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے، اس لیے آپ کو افغانستان کہیں پہ بھی کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہمیں تو ایسے انہوں نے کہانی کرائی تھی، جس طرح طالبان کی حکومت آئے گی ایک بریگیڈ کشمیر فتح کرنے کے لیے جائے گی، ایک فلسطین. آپ دیکھیں کرتے کیا ہیں یہ اسرائیل کا. ان سے تو بیان ہی بڑی مشکل سے نکلوایا ہے پاکستان نے. کئی دن تک تو خاموش رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ڈیل ہے کہ ہم باہر کے کسی معاملے میں دخل نہیں دیں گے. اسی وجہ سے امریکہ نے ان کو ہضم کیا ہوا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اسلامک موومنٹ نہیں ہے، یہ ایک پشتون موومنٹ ہے جو کہ خود دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. دیٹس آل. مذہبی معاملہ ہوتا. میں آپ لوگوں کو کتنے سالوں سے بتا رہا تھا کہ اہل حدیث کا قتل عام کر رہے ہیں طالبان. اب تو آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ لی ہیں. اہل حدیث علماء نے بتایا 100 سے زیادہ بڑے بڑے علماء افغانستان میں اہل حدیث قتل ہو چکے ہیں شک کی بنیاد کے اوپر. جو رفع الیدین کرتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا یہ رفع الیدین کر رہا ہے یہ اہل حدیث ہے. چونکہ اہل حدیث ہے تو پھر یہ داعش کو سپورٹ کرے گا، اور داعش جو ہے وہ خارجی ہے، کیونکہ ایک صوبے کے اوپر داعش کا اثر و رسوخ ہے. وہ طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں جس طرح طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے. اب امریکہ کی جگہ طالبان آ گیا حکومت میں اور داعش طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے، اور دونوں سنی ہیں. طالبان دیوبندی سنی ہے، وہ اہل حدیث سنی ہے. لو سامو اے جہاد ہو رہا ہے. تو اہل حدیث کے اوپر وہ شک کرتے ہیں، پھڑکا دیتے ہیں. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس لائیو سیشن میں شاہد اور بلال کے چینل پہ جب انہوں نے لائیو سٹوری اپنی شیئر کی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم ڈرتے ہیں رفع الیدین کرتے ہوئے، ہمیں دہشت گرد یہ کہیں گے. تو مجھے بتائیں وہ حکومت اسلامک ہوتی ہے جہاں پہ رفع الیدین کرنے والے کو آپ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں؟ پھر تو پاکستان بہت اچھا ہے. یہاں تو زیادہ زیادہ جمعہ پڑھائیں گے نا رفع الیدین کے خلاف، ایٹ لیسٹ قتل تو نہیں کسی کو کرتے. اور شہری ایریا میں تو اب وہ بھی ڈنگ ان کا نکل چکا ہے، کیونکہ اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس الحمدللہ مساجد کے اندر موجود ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں. اب ان کی جرت نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکیں. ویسے بھی پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ فرقہ واریت کو آپ نے اس طریقے سے ہوا نہیں دینی. ہر بندے کا رائٹ ہے وہ اپنے طریقے کے مطابق جس کو صحیح سمجھتا ہے سنت کے مطابق نماز پڑھے. لیکن یہ آزادی آپ کو افغانستان میں کوئی حاصل نہیں. سیدھی سی بات ہے بھائی، آپ بے شک جتنی مرضی لیپا پوتی کریں. دوسرا، میں ان علماء سے پوچھوں گا جو ہر معاملے میں لچ فرائی کرتے تھے، آج ان کے بیانات کدھر ہیں؟ جو بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے ان کے علماء دیوبند بریلوی اہل حدیث، کوئی سامنے آئے ہیں؟ کوئی جہاد کا فتویٰ انہوں نے جاری کیا ہے حکومت وقت کے لیے جو پچھلے دنوں فلسطین کے حوالے سے کیا؟ اس کے بعد بیٹھ گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کام ڈال کے بیٹھ گئے. یہ جب ہمارے بھائی شیر افضل مروت نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہا تھا کہ حضرت آپ اپنی گاڑیاں بیچیں نا اور آپ جائیں جہاد کے اوپر، اور فواد چودھری صاحب جو ہمارے جہلم شہر سے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے پاسپورٹ دیں مولویوں کے، میں آپ کو بھجواتا ہوں. تو انہوں نے نا وہی اپنے مدرسے کے بےچارے چندوں پہ پلنے والے غریب سٹوڈنٹس مظلوم ان کے لاگے پاسپورٹ پیش کیے. انہیں مولویوں نے پاسپورٹ منگے نے. مولویوں دے دیو تو میں تو دسیا میں اپنی زنانی دے پیر پہ کے نا وہ پلاٹ ویچ کے مولویوں تو میں بھی بھجواواں گا. اور تے خرچے ہی بڑا تھوڑا آنا ہے. اسرائیل تے آ گیا تھے ایران دے بارڈر تے. سب کہانیاں یہ جو لوگ تقریریں کرتے ہیں اور میرے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، ان ویڈیوز کے نیچے جا کے کامنٹس کیا کریں کہ انجینئر صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں اور آپ بھی باتیں کر رہے ہیں، فرق تو کوئی نہیں ہے. تو آپ کیوں ولی اللہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، بڑا جہادی ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ حالانکہ بڑا فرق ہے. میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے دل میں ہے اور جو مجھے ریئلٹی نظر آتی ہے. یہ منافقت کرتے ہیں، یہ وہ بات کرتے ہیں جس کے اوپر ویوز آئیں اور لوگ خوش ہو گئے جی سبحان اللہ جی کیا بات ہے. کل میں نے وہ سعد رضوی صاحب کی تقریر دیکھی، ٹوٹلی منافقت کے اوپر مبنی تقریر تھی، وہ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹیکسٹ تھی. اور نیچے لوگ لکھ رہے ہیں شکریہ جی آپ نے ماشاءاللہ اعلان جہاد کر دیا. اگلے دن یہ خود اٹھا کے لاگے اس نے وہ روسٹم پہ رکھا ہوا ہے، کبھی تلوار اٹھائی ہوتی ہے. یہ ایکٹنگ کر رہے ہو اللہ کے بندو، مذاق اڑا رہے ہو ہمارا. اچھا چلو ہم مان لیں کہ اس کے بعد کچھ کر رہے ہو، کرتے کیا اس کے بعد یہ کرتے ہیں کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھ کے کروڑوں کے مکان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کروڑوں کے چندے کا حساب و کتاب کرتے ہیں. دیٹس آل. نکل رہے تو کوئی نہیں ہے. اس طریقے سے وہ جلالی صاحب کی ویڈیو طیب اردگان 5 لاکھ تیرے مجاہدین تیار ہیں. کتنے جو 5 لاکھ مجاہدین عوام الناس. اللہ کے بندو یہ جن کو آپ اکسا رہے ہو یہ بےچارے وہاں پہ جا کے شہیدی ہوں گے. اتنی پروفیشنل جنگیں ہیں یہاں، تو پروفیشنل فوجیوں کا سروائیول مشکل ہے جن کی اتنی ٹریننگ ہوئی ہے. یہ عام بےچارے گلی محلے کے لوگ جن کی میڈیکل لائف بھی پوری ہوئی ہے پاکستان کے ناخالص کھانے کھا کے، ان لوگوں نے لڑنا ہے. ایک کلسٹر بم کی مار ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ بیلچے کے اوپر سلطان رائی کی طرح گولی روک لو گے یا اس تلوار کے ذریعے تم ان کے جدید اسلحے کا مقابلہ کر لو گے؟ جی فرشتے مدد کو اترائیں گے. اللہ کے بندو یہ شعر و شاعری سے باہر نکلو بھائی، ایسا نہیں ہوتا. فرشتے اگر اس طریقے سے نبی اسلام کے جانے کے بعد اترے ہوتے تو ہزاروں مسلمان پرشین امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے قادسیہ کے میدان میں ہاتھیوں کے نیچے آ کے نہ شہید ہوتے.
8,500 مسلمانوں نے قربانی دی, 4 دن تک وہ جنگ جاری رہی, تب جا کے مسلمانوں نے جنگ جیتی ہے. کئی بیٹل فیلڈز ہاری بھی ہیں. اس طرح نہیں ہوتا بھائی, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اس طرح کی غیبی مدد صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ریسورسز مینج کرنے, پھر اللہ سے دعا کرنی ہے, پھر مدد آئے گی غیبی طور پہ. لیکن اگر آپ کے ریسورسز ان کے برابر کے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیمات نہیں ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں, لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ جی ٹکرا جو خیر ہے, پھر میں کچھ تلخ باتیں کروں گا, پھر آپ کو بری لگیں گی. غزوہ موتا کے موقع پر حضرت خالد ابن ولید کیوں نہیں ٹکرا گئے تھے رومن امپائر کے ساتھ, فوج کیوں واپس لے آئے تھے؟ اس کا جواب دینا مولویوں. جس کو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان جیتے تھے, وہ جیتے یہ تھے کہ خالد ابن ولید اپنی فوج بچا کے لے آئے تھے, کیونکہ مسلمان یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ فوج مقابلے پہ آ جائے گی. نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے, ذہن میں رکھیے گا. خالد ابن ولید نے جب دیکھا یہ اتنی بڑی فوج ہے اور ہمارے تینوں بڑے کمانڈر شہید ہو چکے ہیں, زید ابن حارثہ, عبداللہ بن رواحہ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, تو انہوں نے ریٹریٹ کیا طریقے سے. کافر یہ سمجھنے شروع ہو گئے کہ یہ شاید ریٹریٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں تنگ گھاٹی میں لا کے یہ مسل دیں گے. ایسی اسٹریٹجی انہوں نے کی. پھر وہ آگے نہیں آئے. خالد بن ولید چپکے سے اپنی فوج لے کے واپس آ گئے. وہ جنگ کنکلوڈ نہیں ہوئی تھی, اسی لیے اگلے سال نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ بنفس نفیس خود تشریف لے گئے. ہاں اس وقت پھر رومن امپائر بھاگی تھی, وہ بھی اس وجہ سے کہ انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. 30,000 کے لشکر کے مقابلے پہ 1.5 لاکھ کی فوج نہیں ٹھہری, بھاگ گئی. نبی علیہ السلام 40 دن تک بارڈر پہ رہے عرب کے. تمام قبائل نے آپ کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ یا تو ہم نیوٹرل رہیں گے یا رومن امپائر کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے, جو امپائر آپ سے ڈر گئی ہے. ورنہ اگر وہ جنگ ہو جاتی تو جنگ یرموک وہیں پہ ہوگی تھی. بعد میں حضرت عمر کے دور تک بات ہی نہیں جانی تھی رومن امپائر کی. تو خالد بن ولید فوج واپس بچا کے لائے, 9 تلواریں ٹوٹی, صحیح بخاری میں آتا ہے. جنگ تو نہیں جیتی تھی. اب یہ آج کل کے موٹیویشنل سپیکر یا مولویوں کے فرنٹ مین ہوتے تو کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کیا آپ نے لیکچر سن کے تو بزدلی دکھائی ہے, شہید ہو جائیں آپ. خالد بن ولید کو پتا تھا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. صلاح الدین ایوبی 90 سال بعد اس نے یروشلم واپس لیا, اس کے اوپر فلم بنی ہوئی ہے, قطر والوں نے بنائی ہے. اس سے جب اس زمانے کا موٹیویشنل سپیکر آ کے اور ایک مولویوں کا فرنٹ مین کہتا ہے حضرت آپ بزدل ہو گئے ہیں, اللہ کی مدد آئے گی, انہوں نے کہا اللہ کی مدد پہلے بھی تھی, آپ کے ساتھ 90 سال سے ذلیل ہی ہو رہے ہو, اس لیے کہ اللہ کی مدد اس طرح نہیں آتی جب تک ریسورسز کو مینج نہیں کرو گے. اگر میں نے اس حالت میں اپنی فوج میدان جنگ میں اتاری نا تو یہ بھوکے پیاسے مارے جائیں گے. مجھے اپنا ٹائم لینا ہے, اس موقع پہ میں حملہ کروں گا جب میں اپنے ریسورسز کو مینج کروں گا. اور پھر انہوں نے یروشلم لے کر دکھایا, خالی کلپ نہیں ریکارڈ کروائے. تو پریکٹیکلی جو میدان میں اترے ہوتے ہیں انہیں پتا ہے. آج ہم اپنے حکمرانوں کو, اپنی فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, جناب انج کر دو, کر دو. وہ جس ہارڈ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نا ادھر سارے یہی کچھ کرتے ہیں. وہ لوگ جو امریکہ کے خلاف لیکچرز ریکارڈ کرواتے تھے, امریکہ کے خلاف ڈرونز حملوں کے اعتبار سے ریلیاں نکالا کرتے تھے, جب پرائم منسٹر بنے اور آڈیو لیک ہوئی, ان کا امریکہ کا نام نہیں لینا, آپ نے سائفر پہ کھیلنا ہے لیکن امریکہ کا نام نہیں لینا. بالکل ٹھیک کیا. ہارڈ سیٹ پہ یہی کچھ کرنا پڑتا ہے بھائی. ویسے آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہنا ہے, لیکن امریکہ سے دوستی کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ ٹرمپ بنے اور وہ مجھے نکالے. انہوں نے نکالا کوئی نہیں. اسی طرح ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے آج کی جو حکومت ہے انہوں نے نوبیل پرائز کے لیے نامزد کر دیا ہے ٹرمپ کو. یہی کرنا ہے, دنیا اسی طریقے سے چلتی ہے بھائی. غوث وقت ہے, وہ پہلے ہی غوث وقت ہے, اسے نوبیل پرائز آپ نہ دیں, غوث وقت تو ہے نا وہ. اب یہ ساری باتیں میں ٹونٹ کے طور پر دکھ سے کر رہا ہوں. میری خواہش نہیں کہ ایسا ہو, بالکل میری خواہش نہیں ہے. میری خواہش ہے کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ مولانا فضل الرحمان ہو, وزیر اعظم جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہو, آرمی چیف شہباز شریف صاحب ہو, لو سامو چلو خواہش پوری کرو, میری دعاواں کرو. میری خواہش کرنے سے کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں سارے مل جل کے اپنے معاملات کو لے کے چلو, لیکن ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہونا. گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ سمجھیں, ہم صرف آپ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. باقی ڈاکٹر اسرار کے خلاف مجھے کلپ چاہیے جی, مولویوں کا, خصوصاً دیوبندیوں کا, جو ان کے سپورٹر ہیں, جو کہہ رہے ہیں جی ایران سب سے توانا آواز ہے اور ایران جو ہے وہ فلسطین کے حق میں کھڑا ہوا ہے, اور آج آپ لوگ شیئر کروا رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے نزدیک تو وہ ایک کافر ملک تھا اور یہ میں ٹونٹ کروا رہا ہوں. میرے نزدیک ڈاکٹر اسرار صاحب بالکل ٹھیک کہتے تھے. یہی باتیں اگر میں نے کی ہوتی نا, انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی یہ ایران کا چندہ کھا رہا ہے. اچھا شکر ہے کہ گالی ختم ہوئی. یہ کہتے تھے نا ایران کا چندہ کھاتا ہے, ان میں کتنا چندہ کھا رہے ہیں ریالٹی بتا کے. ان کہتے ہیں ایران کا دشمن ہویا, اور نہیں بھائی میں ریالٹی بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایران کو ریسکیو کرے, کسی طریقے سے نکالیں, وہ کچھ عمر نکال کے رکھ دیں گے, اور انہوں نے نکالنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ ابھی ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر امریکہ نے یہ حملہ کیا تو ہم پھر امریکن بیس کے اوپر بھی حملہ کریں گے. امریکہ نے تو حملہ کر دیا ہے, B-2 بمبرز کے ذریعے نیوکلیر سائٹس تباہ کر دی ہیں. اب انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے بلسٹک میزائل پھینکنے ہیں. جب انہوں نے میزائل پھینکنے ہیں پھر ادھر سے امریکہ نے بھی جواب دینا ہے, پھر وہ کھچڑی شروع ہو جانی ہے دوبارہ سے. اینڈ کیا ہونا ہے اس کا؟ کچھ عمر اسی ملک کا نکلنا ہے جو کچھ عرصے تک سروائیو کرے گا, جو 2,500-3,000 میزائل ان کے جب ختم ہو جائیں گے پھر بیٹھے رہیں گے.
اور امریکہ نے وہ کچھ بنایا ہوا ہے کہ کئی سو سال تک انہوں نے جنگ لڑنی ہے. ظاہر ان کی اکانومی بڑی ہے, ہم مسلمان ملکوں کی ملا کے اکانومی بھی اتنی نہیں ہے. تو ہم تو دعا کریں گے ایران کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے, اور یہاں پہ رہنے والے لوگ بھی ہوش کے ناخن لیں, اور جو ریاست ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کو آپ لے کر چلیں, بجائے یہ کہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں اور اپنی کوئی ملیشیا بھرتی کریں, کوئی جہادی تنظیم بنا کے بیٹھ جائیں اور مصیبت ڈال دیں. ہم پہلے یعنی اپنے اندر کے مسئلے حل کریں گے کہ باہر کے مسئلے حل کریں گے. اچھا, یہ ساری باتیں جو میں کرتا ہوں یہ کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہا ہوتا, میں یہ باتیں اس وقت سے کر رہا ہوں جب ہماری فوج نے ان جہادی تنظیموں کو گود لیا ہوا تھا, اور میں کہہ رہا تھا یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گی. یہ ڈان لیگز تو بعد میں بنائی ہے نا انہوں نے, میں پہلے سے ڈان لیگ پہ اوپر تھا, وہ بالکل ٹھیک تھی ڈان لیگ. یہ تو FATF آئی ہے تو ان کو یاد آیا کہ ڈان لیگ تو ٹھیک تھی, وزیر اعظم انہوں نے پھڑکا دیا, بعد میں اسی کو پالیسی بنا لیا. میری 2012 کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں, 2012 کی, آج ہے 22 جون 2025. اس زمانے میں جہادی تنظیمیں اور فوج کو کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو, یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گے. لہذا ہم اپنے قبلے پہ ہیں. جس طرح میں PTI والوں کو کہتا ہوں کہ تم لوگ تازہ تازہ نظریاتی ہوئے ہو, جب تمہارے مہاتما صاحب پرائم منسٹر تھے میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ فوج کی دخل نہیں ہونی چاہیے, نہ باجوہ صاحب کی, نہ فیض حمید صاحب کی. آج آپ ہمیں نہ تانا مارو, ہم تم سے پہلے ہیں, تم اب مذہبی ہوئے ہو اس حوالے سے, یعنی ریاستی جو مذہب کی میں بات کر رہا ہوں, پالیٹکس کا. اس طرح ادھر بھی ہم شروع سے یہ موقف رکھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اگر اس موقف میں کسی کو غلطی نظر آتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں, انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 6, سیکنڈ لاسٹ, ہم پاکستان کے مسلمان اور پاکستان کی ریاست میرے خیال میں کسی صورت ہمیں ایران کی رجیم چینج کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد پھر ایران کی تباہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں اس وقت جو مذہبی حکومت ہے وہ واقعتاً وہاں کے رہنے والے لوگوں کی اکثریت کی نمائندہ ہے, اور اس جنگ کے بعد تو جو لوگ ان کے مخالف تھے وہ بھی اس وقت گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں, کیونکہ جب ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا تو ملک کے ایسٹس ہوتے ہیں نا. جس طرح جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی, چند ایک یوٹیوبر جنہوں نے غداری کی ان کو چھوڑ کے ہماری جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کھڑی بھی تھی. وہاں پر بھی ایسا ہوا ہے. وہاں پر تو ویسے ہی اکثریت جو آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں ان کو اپنا مذہبی پیشوا سمجھتی ہیں, اور وہ ان کے زندہ امام ہیں جن کی وہ تقلید کرتے ہیں. جس طرح یہاں دیوبندی بریلوی امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں, اور وہ دو ہیں ان کے امام, آیت اللہ سستانی عراق میں اور آیت اللہ خامنائی ایران میں. آپ سمجھ لیں کہ عبد القادر جیلانی قبر سے نکل آئے تو کسی پیر کی درگاہ نہیں چل سکتی. یہ سٹیٹس ہے اس وقت خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا. سستانی صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے جب یہ خامنائی صاحب کو اسیسینیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی, انہوں نے کہا اگر یہ آپ نے کیا پھر پورے علاقے میں سٹیبلٹی نہیں رہے گی. ظاہر ہے عراق میں بھی 60% شیعہ ہیں, ایران میں تو 90% کے قریب شیعہ ہیں, اور عراق میں اڈے موجود ہیں امریکہ کے, تو ایک دنگا فساد شروع ہو جائے گا. رجیم چینج کوئی بھول جائے, میں نے پہلے بھی کہا تھا رجیم چینج نہیں ہو سکتی. اگر کوئی پپٹ حکومت بھی بٹھائی نا وہ چلے گی نہیں, کیونکہ عوام الناس ان کو مانتے ہی نہیں, اور فوج بھی نہیں مانتی. فوج بھی ان کی مذہبی ہے, پاسداران انقلاب بھی مذہبی ہیں, اور یہ سارے لاکھوں کی تعداد میں ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے. اس جماعت کو آپ پاکستان کی مذہبی یا سیاسی جماعتوں کے اوپر قیاس نہ کریں, ان کی پیرلل میں اپنی پوری فوج ہے, پوری کی پوری ریاست ایک نظریاتی ہے. لہٰذا وہاں پہ یہ جو آج کل انہوں نے وہ شاہ کے بیٹے کو نکال لیا ہے اور وہ دوبارہ سے اس کے بھی بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں, اس کو ایران میں گزرے بھی نہیں دینا کسی نے. حکومت بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ جو 2 دن پہلے جمعہ گزرا 20 جون 2025 کو خامنائی صاحب نے تقریر کی, اچھا میں نہیں تھا ویسے ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ اتنی دلیری دکھائیں گے. دلیری نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اوپنلی آ کے انہوں نے جمعے کی امامت کی, ٹھیک ہے ان کے ایمان کا تقاضا ہے, ورنہ جنگ کی صورتحال میں لیڈر کی حفاظت کرنا ضروری ہے. انہوں نے اوپنلی آ کے جمعہ پڑھایا, لاکھوں کا مجمع ہے. یہ نہ سمجھے یہ آج کل ہے, عام دنوں میں بھی تہران میں اتنے لوگ ہی جمعہ پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ ٹرو سینس میں جمعے کی گیدرنگ کو ایک پولیٹیکل گیدرنگ سمجھتے ہیں, اور بیسیکلی جمعے کی گیدرنگ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنے دنیا میں سیاسی معاملات عوام کے ساتھ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں. لاکھوں کی پبلک, اس کے بعد پورے تہران کے اندر آپ نے دیکھا ریلیز نکلی پورے ایران کے اندر حکومت کے حق میں. ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے پھر حکومت کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہاں تو ویسے ہی لوگ کھڑے ہیں. چند ایک آوازیں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں, لیکن اوور آل غلبہ انہی لوگوں کا ہے.